اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس، آیت نمبر 93 ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور ہم نے پڑھا کہ اللہ رب کریم نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے جو کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہر دفعہ اس کے اینگلز مختلف تھے اور اس سے نکلنے والے سبق بھی مختلف ہیں۔ اب یہاں ہم نے دیکھا پہلی بات یہ کہ دعوت و تبلیغ کے دوران جب کوئی نبی اپنا پیغام لے کر آئے، ہمیشہ ہر عہد میں ان کے معجزوں کو جادو قرار دیا گیا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، آج بھی بات اسی قسم کی ہے۔ حالانکہ آج تو علماء ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے، برین واشنگ کر دیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جادو پر آپ کوئی اعتبار نہیں نہ کرتا، تو آپ کہتے ہیں جی وہ برین واشنگ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے کہ اپنی بات پہ لے آتے ہیں، وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دلیل ایسی ہے کہ انسان لاجواب ہو جاتا۔ دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ ہمیشہ یوتھ چینج کو قبول کرتی ہے، تبدیلی یوتھ قبول کرتی ہے۔ جو بزرگ ہیں بہت، وہ تبدیلی قبول کرنے میں ٹاواں ٹاواں ہی ہوتے ہیں، چیدہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جیسے ورقہ بن نوفل تھے، اصل میں وہ بھی تبدیلی جوانی میں قبول کر چکے تھے، لہٰذا عیسائیت کو دین حق سمجھ کر قبول کیا تھا نا۔ تو اب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو فوراً ان پر ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا کوئی ہوتا ہے بزرگوں میں سے جو حق قبول کرتا ہے، ورنہ بزرگ جو ہے نا عموماً بہت ہی ضدی ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ۔ آپ کو عام بھی تجربہ ہوگا، بزرگوں سے کوئی بات منوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، دوائی ہی کھلانا یا ان کو پرہیز کرانا تو بہت مسئلے بنتے ہیں۔ جن کے پاس بزرگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ صرف نوجوان ہی ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس میں ایک اور جو اہم بات ہمیں سکھائی، وہ یہ سکھائی کہ اگر ہم اپنی قوم کا نظم و ضبط بحال کرنا چاہتے ہیں، تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اقامت صلاح کا کام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر تنظیم نو نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں آج بھی اسی اصول پر کاربند ہونا ہوگا۔ ہر نبی نے یہی کیا اور ہمارے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو دن میں 5 مرتبہ اپنے لیڈر سے ملنا، ٹھیک ہے، لیڈر سے اس کی اپنے یعنی جو پرسنل لیڈر ہے اس سے نہیں مل پا رہے تو اس کے نائب سے تو ملیں گے نا۔ یعنی جیسے مسجد نبوی میں آ کر جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نہیں پڑھ پاتے تھے، قباء وغیرہ کے رہنے والے تھے، تو جن کو امام بنایا تھا ان سے تو ملتے تھے نا۔ تو وہ ایک ان ٹچ رہنے کا فائدہ تھا، مسائل ڈسکس ہوتے رہتے تھے۔ پھر اکٹھے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات، پریشانیاں، آسانیاں سب نظر آتی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ قدرتی طور پر محبت جڑتی تھی۔ جیسے آپ جب اس کلاس میں آئے، سب الگ الگ لوگ ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، پھر جب ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے تو تعلق بنا نا، کسی کی کسی سے دوستی ہو گئی، کسی کی کسی سے نہیں بھی ہوئی، مزاج ہے اپنے اپنے، لیکن تعلق دوستیوں استوار ہوئی۔ بالکل اسی طرح جب روز اکٹھے ہوں گے 5 بار تو کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اور سلوک جو ہے اس کی بنیاد پڑے گی۔ اس لیے قوم کی اتفاق، اتحاد اور یونٹی کے لیے بھی یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ شدید ڈسپلنڈ ہوتے ہیں وہ لوگ جو نماز صحیح پڑھتے ہیں۔ جو صحیح نہیں پڑھتے، وہ نماز کا حق ادا نہیں کرتے، تو وہ ڈسپلن کیا سیکھیں گے؟ تو جو ڈسپلن سکھایا گیا کہ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جو امام سے پہلے سر اٹھائے اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو شدید ڈسپلن کس کے لیے؟ امیر کے لیے، شدید اطاعت۔
اور جماعت کے لیے نظم و ضبط، کہ بھائی کے لیے جگہ بناؤ، سمٹ جاؤ، تمہیں نماز میں کہا جائے سمٹو، سمٹ جاؤ، تمہیں کہا جائے جیسے ایڈجسٹ ہونے کے لیے ایڈجسٹ ہو جاؤ، بھائیوں کے ہاتھوں پہ نرم ہو جاؤ، تمہارے بازو بازوؤں سے ٹچ کریں، تمہارے پیر پیروں سے ٹچ کریں. کیوں؟ برداشت آئے نا ایک دوسرے کے لیے. ہماری تو برداشت گھروں میں بھی نہیں ہے. بچہ ساتھ چھو جائے تو ماں تھپڑ مار دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کوئی ذرا سا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے واقعتاً کر رہا ہے، دوسرے کا ذرا سا ہاتھ لگ گیا تو چلو جی جھگڑا شروع، میاں بیوی ہو تو بھی، بہن بھائی ہو تو بھی، ماں بچہ ہو تو بھی. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو طریقہ نہیں ہے. ضبط کے بغیر، ایک دوسرے کو برداشت کیے بغیر کیسے اتحاد آئے گا اور کیسے ڈسپلن آئے گا؟ تو پھر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. ایک دوسرے سے اگر کوئی وقتی تکلیف بھی ہوتی ہے، یعنی جیسے کوئی کام سے آیا ہے، اسے پسینہ آیا ہوا ہے، اس کی اسمیل فیل ہو رہی ہے، یا پھر اور کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کوئی ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی موتی کوئی چیز جو چبھ رہی ہے، تو اب نماز میں تو اب اس کو نہیں کہیں گے نا. نماز کے بعد اگر کہیں گے بھی تو نماز کے بعد اولاً تو آپ درگزر ہی کر دیں گے. تو ایک دوسرے کی ذات سے پہنچنے والی تکالیف کو بھی برداشت کرنے کی عادت. یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہو گئی تو اب شور مچنا شروع ہو گیا، کیونکہ جہاں افراد ہوں گے وہاں مسائل بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کی ذات سے تھوڑا بہت رنج بھی پہنچے گا ہی. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 10 لوگ اکٹھے بیٹھے اور کسی سے کسی کو تکلیف ہو ہی نہ. لہٰذا بعض اوقات آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی، اور بعض اوقات صحابہ کرام کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر جاتی تھی. تو سب سے بہترین تعلق ہے نبی کا اور امتی کا، اس سے کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. لیکن اس رشتے میں بھی بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی تھی. تو جہاں افراد ہوں گے وہاں رویے ہوں گے، جہاں رویہ ہوگا وہاں کوئی صورتحال پیدا ہوگی، اور ضروری نہیں کہ وہ صورتحال خوشگوار ہو، وہ ناخوشگوار بھی ہو سکتی اور ہوا کرتی تھی، لیکن اس کا تحمل بہت تھا لوگوں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نماز سے حاصل ہوں گی. پھر ایک اور اہم چیز بتائی گئی کہ جب دین کا کام ہوگا تو مشقت تو آئے گی، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے لیے. اور جب مشقت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رب کریم انشاءاللہ آسانی دیں گے. پھر ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، مگر اس پر عمل درآمد کا وقت اللہ کو پتہ ہے. لہٰذا 2 عظیم المرتبت انبیاء موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اور ساتھ کا دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، جب میں مناسب سمجھوں گا تب اس پر عمل درآمد ہوگا. پھر اس دعا کی قبولیت کے کتنے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے پاس اس کا کچھ علم نہیں ہے. تو پھر ایک ہڈن پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں ہم اور وہ کام نہیں ہو رہا، تو ہمیں اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جیسے فرض کریں بچے کی تربیت کر رہے ہیں، بچہ نہیں رزلٹ دے رہا، نہیں اس کا رزلٹ آ رہا، پوری کوشش کر رہے ہیں، اچھا ٹیوشن بھی لگوا دیا، سب کچھ کر دیا. اب ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو نکم ایسے تو کچھ کرنا ہی نہیں، میرا تو دل ہی تھک گیا، میں نے تو اس پر پیسہ ہی نہیں لگانا. نہیں، ہمیں اس کا حق نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. تو دین کے کام میں بھی یہی اصول ہے کہ یہ نہیں کہ جی میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو اتنا کرنے کا فائدہ کیا، اللہ میری دعا تک تو قبول نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو نبی تھے، انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو کر لی گئی ہے، اب آپ اپنے کام میں لگے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا نا، لیکن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. ہاں، اس پر عمل درآمد کے اوقات اللہ کو پتا ہے، اور بعض اوقات اس کی بجائے کوئی بہتر چیز دے دی جاتی ہے. تو وہ سب پھر اللہ رب کریم کی مرضی ہے، اللہ کے احکامات ہیں. ہمارا دعا کرنا ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے، مصیبت پہ اللہ سے دعا کر. اور جب دعا کر لی، اطمینان قلب مل گیا، الحمدللہ کافی ہے. بار بار دعا کریں، لیکن یہ سوچ کر ڈس ہارٹ ہونا کہ جی میری دعا کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں آ رہا، کوئی رزلٹ ظاہر نہیں ہو رہا، اور تھک کر کارنر میں بیٹھ جانا کہ جی مجھے تو شاید اللہ بھی نہیں پسند کرتے، میری دعا قبول نہیں کرتے. بیکار بات ہے. ہمیں ہر حال میں کام کرنا. اگر ہمیں وہ چیز نہیں بھی مل رہی تو بھی کام کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچگانا رویہ نا بچے کرتے ہیں نا، کہ آپ مجھے ٹیبل چیئر لے کر دیں گے تو میں پڑھوں گا. ہوتا ہے نا بچے سم ٹائم کوئی چیز دینے کے لیے، آپ مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں گے تو میں پڑھوں گا، آپ مجھے ڈالز ہاؤس لے کر دیں گے تو میں کل اسکول جاؤں گی.
تو اس پر پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 تھپڑ پڑتے ہیں. کیونکہ اگر بچوں کو یہ کنڈیشنل کام کرانے کی عادت پڑ جائے نا، پھر وہ ساری عمر اس طرح بلیک میل کرتے ہیں. تو سمجھدار ماں باپ کبھی اس طرح کنڈیشنز پر چیزیں نہیں لے کر دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم امتحان پاس کر کے اتنے نمبر لاؤ گے تب دیکھیں گے. وہ الٹا کنڈیشنز لگاتے ہیں تاکہ بچوں کو بلیک میلنگ کی عادت نہ پڑے. تو گھٹیا بات ہے نا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں یہ چیز نہ آئے کہ تم یہ کرو گے تو میں وہ کروں گا، امی آپ یہ کر کے دیں گی تو میں وہ کروں گا. یہ بچہ چیز اٹھا کر وہاں رکھ دو، آپ مجھے فلانی چیز پکا کر دیں گی تو چیز اٹھاؤں گا. تو اس پر پھر ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے یا پھر مار بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ غلط بات ہے. بالکل اسی طرح ہمارا اللہ سے توقع رکھنا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا تو میں دین کا کام کروں گا. تو اتنا احسان اللہ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا کام بھی ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا اور دنیا میں دین کا نظام قائم ہوگا تو سکون کس کی زندگی میں آئے گا؟ ہمارے بچوں کی. اللہ کو نہ ہم کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے. اللہ تو بے نیاز ہے ہم سے. تو دین کا کام ہم دنیا و آخرت میں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں. تو لہٰذا دعا اللہ سے التجا ہے، مدد کی طلب ہے. ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن اگر کسی وقت نہیں ملتی یا ڈیلیڈ ہے تو اس کی مصلحتیں بھی اللہ کو پتہ ہیں. اس پر ڈسہارٹ ہو کر کارنر ہو کر بیٹھنے کا ہمیں نہ حق ہے، نہ ضرورت ہے، نہ جواز ہے. پھر ایک اور اہم بات کیا بتائی گئی؟ جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ نے یہ بات اپنے 2 عظیم المرتبہ اولو العزم نبیوں سے کہی کہ تم دونوں لا علم لوگوں کی جاہلوں کے راستے کی پیروی مت کرنا. تو ہمیں بھی کبھی جاہلوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ اکثریت ہو. اب یہاں جاہل سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے دین اور احکامات سے ناآشنا. اب چاہے وہ ہماری امت کی اکثریت ہو جنہیں دین کا کچھ نہیں پتا. آپ دیکھیں نا، بڑی تعداد کہاں ہے مسلمانوں کی آج؟ مزاروں پر، قبروں پر. پاکستان کے 70% مسلمان کہاں پائے جاتے ہیں؟ مشکل اوقات میں مزاروں پر، قبروں پر. تو کیا اب ہم یہ سوچیں کہ اچھا اکثریت یہ کر رہی ہے تو ہم بھی کر لیں؟ نہیں. ہمیں اکثریت اور اقلیت میں سے ایک کو چننے کا نہیں کہا گیا، ہمیں بتایا گیا اہل علم کو چنو. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا دعا دی؟ ہر نبی کی ایک مخصوص دعا ہے. ہمارے نبی کو دعا سکھائی گئی، قل رب زدنی علما. اے نبی دعا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو بعض لوگ اس پہ اضافہ کرتے ہیں رب زدنی علما نافعا، غلط کرتے ہیں. قرآن کی دعا پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ایک بات. اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کسی کو غیر نافع علم بھی سکھا سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے نافع آتی ہے. اللہ دیتے ہی وہ ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے مستقبل میں ہمیں کیا چاہیے. بہت دفعہ زندگی میں ہم اپنے کسی دوست کی مروت میں یا اپنے والدین کے کہنے کے تحت کوئی ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں اس کا کیا فائدہ، اور 10-15 سال بعد جا کر وہی چیز پیش آتی ہے اور وہی استعمال کرنا پڑتا ہے. تب ہم کہتے ہیں شکر ہے میں نے سیکھا ہوا تھا. تو یہ اللہ کے انتظامات ہیں. تو پہلی بات تو اللہ کی ذات سے کبھی منفی چیز نہیں آتی، ہمیشہ مثبت آتی ہے. لہٰذا اللہ غیر نافع علم نہیں سکھاتے. جیسے جادو کا علم کون سکھاتے ہیں؟ شیاطین. اللہ نہیں سکھاتے. یہ جو کہانت ہے، یہ جو قسمت کی حال بتانا ہے، اور کیا ہوتا ہے یہ ستاروں کا علم وغیرہ، یہ سب جو ہیں انسانوں کے گھڑے ہوئے علم ہے. جنوں کا ساتھ رہا اس میں. اللہ نے ان میں سے کوئی علم نہیں اتارا. اللہ نے تو ہمیشہ نفع بخش علم دیا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ صرف نفع بخش چیز ہی دیتے ہیں. تو ایک تو اس لیے بھی نافعین لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، قرآن کی دعا پر اضافہ نہیں کریں. ہم ویسے آپ الگ دعائیں مانگ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. ایک میں اصل میں حلالن ہے، ایک میں واسعن ہے. 2 الگ الگ حدیثیں ہیں. باقی دعا سیم ہے، ایک لفظ کا فرق ہے. ایک میں ہے رزقا حلالن، ایک میں ہے رزقا واسعا. تو میں دونوں ملا کے پڑھ لیتی ہوں. تو آپ کا جیسا دل چاہے کر لیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں، نافعن کا لفظ آپ کو پسند ہے تو ضرور یہ پڑھ لیں. قرآن کی دعا پر اضافہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے؟ قرآن کی دعا منوان پڑھی جائے گی. جی غلط کرتے ہیں. قرآن کی کسی دعا پر اضافہ نہیں کیا جائے گا. جو کرتے ہیں نا کہ
وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشر. تو آپ کو پتہ ہے حدیث کی دعائیں موجود ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبری واعوذ بک من عذاب الحشر، ہے نا. تو آپ یہ پڑھیں، اور پھر آپ حدیث کے علاوہ ویسے بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو جس عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی ہے تو اعوذ بکا کے ساتھ کر سکتے ہیں، وکینا کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ان کو الگ کر کے کریں. ٹھیک ہے، قرآن کی دعا پر اضافہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ میں ایڈیشن ہے. اگر کہیں بھی رائج ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیلی کرنا نا. تو کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے، تو جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا، خواہ ان کی اکثریت کتنی ہو. اب جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ہمارے جیسا میں نے عرض کیا مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے جاہل ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا میں ہم سے آگے ہیں، تو ہم نے ان کی بھی پیروی نہیں کرنی. کس معاملے میں؟ سائنس میں ان کی پیروی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. سائنس ان سے سیکھیں، جو علوم نہیں آتے ان سے سیکھیں، لیکن علوم سیکھیں، تہذیب مت سیکھیں، طریقہ زندگی مت سیکھیں، وہ ہمارا ان سے بہت بہتر ہے. دین اور اخلاقیات مت سیکھیں، وہ ہماری ان سے بہت بہتر. اور جیسا کہ میں نے پہلے تفصیلاً عرض کیا تھا، اب دوبارہ کہہ رہی ہوں مختصراً، کہ آج یہ بہت ڈھول پیٹا جاتا ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن والے اخلاقیات اپنا لیے ہیں. غلط فہمی ہے آپ کی. کوئی قرآن والے اخلاقیات نہیں اپنائے. ہاں، چند چیزیں ان کے ہاں اسٹیبلش ہے، جیسے کاروباری دیانتداری ہے ان کے ہاں بہت ہے، اور جو لین دین کے معاملات ہیں وہ کلیئر رکھتے ہیں. وہ رول وغیرہ اسی میں آ جاتے ہیں نا. تو ان میں جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نفع پر یقین رکھتے ہیں، فائدے پر، پروفٹ پر یقین رکھتے ہیں. تو اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ انہیں اپناتے ہیں. لہٰذا انہیں پتا ہے کہ اگر وہ آج بس کی ٹکٹ لیں گے، بے شک ٹکٹ چیکر نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، تو بس کی ٹکٹ لیں گے تو یہ پیسے دوبارہ لگیں گے بس کے اوپر ہی، اور بس کی مینٹیننس ہوتی رہے گی، اور یہ بس ان کے اور ان کے بچوں کے کام آتی رہے گی. اور اگر خراب ہو جائے گی تو نہیں آ جائے گی، ان کی پیسہ انہی پر لگے گا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ پتا ہے پیسہ لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس پیسے کا نفع ہمیں ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یوٹیلیٹی سسٹم ہے نا، یہ ان کا بڑا مضبوط کر دیا گیا. یہ اخلاقیات کا معاملہ نہیں. اخلاقیات کا معاملہ ہوتا تو ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرتے. ہر کپل کو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو چیٹ کر رہا ہے، باپ بیٹے کو چیٹ کر رہا ہے، یعنی ان میں یہ بہت عام ہے. خاص طور پر شادی شدہ رشتوں میں ایک دوسرے کو چیٹ کرنا بہت عام ہے، اور پیسے کے لیے وہ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. تو ان میں اخلاقی عروج ہرگز نہیں ہے. ہاں، انہوں نے جو اپنے قوانین بنا لیے ہیں جن کی بنیاد قومی منافع بخش زندگی پر ہے، اس کو انہوں نے اچھی طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہ چیز انہوں نے سمجھ لی ہے اور اصول بنا لیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ان دا اینڈ ہم سب کا فائدہ ہے اسے ہم نے برقرار رکھنا. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ نہیں کوئی بری بات ہے، لیکن وہ اس یوٹیلیٹی سائیکل کے لیے، اس منافع کے چکر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیسے اور چیزوں کی پابندی کرتے ہیں. وہ اس لیے امانت دار ہیں، یعنی کاروباری معاملات میں، کہ ان کے کاروبار کی بدنامی نہ ہو. وہ کہ اللہ کے خوف سے یا اپنی پوری زندگی میں امانت دار نہیں ہے. ایک بندہ جو کاروباری لحاظ سے بڑا امانت دار ہے، وہ اپنی عام زندگی میں کیسا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس دیکھیں گے آپ اس کو. لہٰذا اگر یہ اس کی زندگی کا اصول ہو، اس کا اخلاق ہو، تو پھر صرف کاروبار میں نظر نہ آئے، گھر میں بھی نظر آئے. اخلاق تو یکساں ہوتا ہے. لیکن اگر کاروبار میں اس کا اخلاق اور ہے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق نہیں ہے، یہ اس کا نظریہ ہے کاروبار کا جسے اس نے اپنا لیا ہے. تو ہمیں ان سے ان معاملات میں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اس سے بہت بہتر ایسٹ موجود ہے، اثاثہ موجود ہے. تو ہم ان سے دنیاوی علوم سیکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور سیکھنے ہی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن ہمیں اپنی تہذیب، اپنے اخلاق، اپنی معاشرتی زندگی، اس کو ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو وہ لوگ فیل ہو چکے.
اس کے بعد اللہ رب کریم نے بیان کیا کہ لوگ جو ہدایت سے آنکھیں پھیرے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک عبرت بنا دیا ہے، ایک یاد دہانی بنا دیا ہے سابقہ قوموں کے آثار کو۔ اب آگے بات چل رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بلا شک و شبہ بوانا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو۔ بوانا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی کل بھی پڑھا۔ مبوّا ٹھکانہ، صدقن اچھا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے۔ کون سا ٹھکانہ دیا؟ فلسطین میں آباد کیا نا۔ اب دیکھیں اس میں بیچ کا وہ سارا ذکر نہیں آیا جو آپ نے پہلے پڑھا، صحرائے سینا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ ایک ہے لیکن اس کے پہلو الگ الگ ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی واقعات دہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واقعات صرف وہ دہرائے گئے قرآن میں بیان کیے گئے ایام اللہ کی تذکیر کے لیے جن کے ثبوت فراہم ہو سکتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ ایک ہے مگر پہلو جدا جدا ہیں، ایک ہی ایسپیکٹ کو ہر وقت بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے اعمال پر فوکس کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھی بنی اسرائیل نے کوئی جاں سپاری نہیں دکھائی، پھر بھی اللہ نے ایمان والے جو ان میں جتنے بھی تھے 1/3 تھے غالباً یا اس سے بھی کم، ان کی بدولت اور موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کی بدولت انہیں نجات دے دی، پورا موقع دیا۔ پھر وہ صحرائے سینا میں آئے۔ اب وہ سارے حالات ہم پہلے جانتے ہیں، بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آراف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلسل جو پریشانیاں پیدا کی، ان پریشانیوں اور دقتوں کے باوجود اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے انہیں کیا کیا؟ برکتیں عطا کی، اور پھر صحرا میں رکھ کر انہیں نشو و نما کا موقع دیا تاکہ جو غلامی کے اثرات ہیں وہ نکلیں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، کہ پہاڑوں صحراؤں میں بسنے والے جو ہیں وہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ وہ اسی بات پر یہ نہیں کرتے ہیں کہ تربیت کے لیے اللہ رب کریم نے ان کو صحرا میں رکھا، آزاد فطرت۔ اور دوسری دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے پوری دنیا میں سے ایک قوم کو منتخب کرنا تھا آخری نبی کے پیغام کی ذمہ داری کے لیے، تو عربوں کو منتخب کیا، کیونکہ وہ لوگ پوری دنیا سے کٹے ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کے اثرات قبول نہیں کیے تھے، ان میں جو خامیاں تھیں وہ بھی وہ تھی جو فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہیں انسان میں، لا علمی کے بنا پر، جہالت کی بنا پر، اور ان میں جو خوبیاں تھیں وہ بھی وہ تھی جن کو فطرت خود بخود نشو و نما کرتی۔ اور چونکہ ان کی جہالت پر ابھی تعصب کا وہ رنگ نہیں چڑھا تھا جو قوموں کے پاس صدیوں کے علم کے ساتھ چڑھتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا پلٹنا اور بدلنا آسان تھا۔ صرف ایک آبائی تعصب تھا جس سے پھر آخر کار لوگ نکل آئے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے صدیوں سے تصوف پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس پہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ سب ڈھونگ ہے، اب تصوف کی تو بنیاد ہی قبر پر ہے، قبر ہے تو تصوف ہے نا، قبر نہیں تو تصوف کہاں سے چلے گا، رائٹ؟ اب آپ ایسے بندے کو بتاتے ہیں تو وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہے گا لو اتنے سالوں سے، صدیوں سے اتنی کتابیں لکھی گئی، اتنے عالموں نے لکھی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تم نے نیا پڑھا۔ تو اس قسم کی عالمانہ جاہلیت موجود نہیں تھی ان لوگوں میں۔ ان لوگوں کے پاس کسی غلط بات کی کوئی جھوٹی دلیل نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایج تھا جو مسلمانوں کو حاصل تھا تبلیغ کے دوران، کہ جو کچھ تم کہتے ہو دلیل کیا ہے تمہارے پاس۔ آج تو آپ کسی بندے کو کہیں نا دلیل، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب لا دے گا، وہ پھر بعد کی بات آپ اسے سمجھائیں گے کہ یہ تو بندوں کی باتیں ہیں نا، قرآن و حدیث کی دلیل لاؤ، لیکن اس پر قائل کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے۔
کیونکہ بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھا جائے تو جو محدود ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی سچے ہیں کہ بازاروں میں بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو ولیوں کی کرامتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور جس میں یہ جو تصوف ہے اس کے بے شمار ہزارہا وظائف لکھے ہوئے ہیں. اب لوگ اس کی طرف قدرتی طور پر اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ طاقت اور غیر معمولی انسان بننا سبھی کو اچھا لگتا ہے. اب ہر کوئی جو ہے اس کی طرف کھنچتا ہے کیونکہ اس میں دلکشی ہے. یہاں سیدھا سادہ دین ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو قائل کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. تو جو لوگ تہذیب سے دور ہوتے ہیں ان میں کچھ خامیاں بھی آ جاتی، لیکن دوسری طرف جو مصنوعی علم بنایا گیا ہوتا ہے نا، اس کے نقصانات سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے اپنے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں. تو اللہ رب کریم نے دوسری دفعہ بھی عربوں کو منتخب کیا جو ایک صحرائی قوم تھے. جفا کشی، جواں مردی اور بہت ساری اعلیٰ اخلاقی صفات تھیں جو ان میں موجود تھی. عربوں کی بہت ساری اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں. جب ہم نے رحیق المختوم شروع کی تھی تو اس بات کو باقاعدہ ڈسکس کیا تھا کہ عام طور پر عربوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ تبلیغ کے زمانے کے حوالے سے. حالانکہ عرب اس وجہ سے منتخب ہوئے کہ وہ بہترین قوم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بہترین قوم میں آیا، اور بہترین قوم کے بہترین قبیلے میں، اور بہترین قبیلے کے بہترین خاندان میں، اور بہترین خاندان کے بہترین گھرانے میں آیا. تو آپ نے خود کہا میری قوم سب سے بہترین ہے، اور واقعی اخلاق کے اعتبار سے عرب بہترین تھے اور آج بھی بہت سو پر فوقیت رکھتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب کریم نے انہیں صحرا میں رکھا، ان کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد انہیں فلسطین میں سیٹل کیا. حالانکہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے، آغاز میں پہلے بھی انکار کر دیا تھا. پھر یہ صحرا کے 40 سال گزرے، پھر دوبارہ جب جد و جہد کا آغاز ہوا تو دوبارہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانیاں کی. یاد ہے 1 یا 2 شہر فتح کرنے کے بعد انہوں نے شتیم کے شہر میں بہت بدعمالیاں کی، اور مال ہی نہیں لوٹا بلکہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، جس کی وجہ سے ان پر طاعون کا عذاب آیا کہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کے ماتحت ہوتے ہوئے انہوں نے ایسی حرکت کی تو بدنامی تو حضرت موسیٰ کی ہوتی نا، دین کی ہوتی. لہٰذا ان پر طاعون کا عذاب آیا، اور خود بائبل کے بیان کے مطابق ایک دن میں 24,000 افراد ان کے جو ہیں وہ لقمۂ اجل بنے. تو ان لوگوں کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر دوبارہ صحرا میں آ گئے. پھر صحرا میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. پھر یوشع علیہ السلام کے بڑھاپے میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ فلسطین کی فتح کا قدم اٹھایا، اور طالوت والا قصہ پیش آیا، اور پھر آپ کو پتا ہے پھر داؤد آئے، پھر سلیمان آئے، اللہ نے ان کو فلسطین دے دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یعنی فلسطین ایک زرخیز علاقہ ہے، وہاں اللہ رب کریم نے انہیں فصلیں عطا کی اور تجارت بھی ان کی بہت چمکی. اور آپ کو پتہ ہی ہے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی عظیم الشان حکومت دی تھی. تو پھر اس حکومت کا فائدہ انہی سب کو جا رہا تھا. فما تو نہیں اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم، مگر پھر انہوں نے اختلاف رائے کیا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم تو آ چکا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات جو پہلے بھی بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں بھی، علم آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف رائے کیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یہاں بھی وہی بات مختصراً بتائی جا رہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد کتاب جو ہے توریت اترنے کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد، ان لوگوں نے اختلاف رائے کیا، گروہ بندیاں کر لیں، دین کو بدل دیا، اور مسلمان سے یہودی بن گئے، اسلام سے اپنے دین کو یہودیت بنا لیا، اس کی شکل بالکل بدل کے رکھ دی. تو کچھ اس وجہ سے نہیں کہ بیچاروں کو علم نہیں تھا، ان کو ہدایت پہنچی نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، علم تھا، ہدایت مل چکی تھی، صرف اپنی منمانی کے لیے، جیسے آج ہم نے کیا، کچھ چھوڑ دیا. ہم لوگوں کو اللہ رب کریم نے ہدایت عطا کی، نبی عطا کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم نبی، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جو قیامت تک باقی رہے گی. اور ہمارے لیے اللہ نے ایک ایسا علم
جو ہے وہ محفوظ فرمایا جو اور کسی قوم کے پاس نہیں، حدیث کا علم۔ کوئی قوم اپنے نبی کے بارے میں نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، لیکن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں پتہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے درجات کو اللہ بلند کرے۔ ہم ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی عرفاں ہیں، صحابہ کا احسان نہیں اتار سکتے۔ اگر ہم ساری زندگی ان کے لیے صدقات کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، تب بھی ہم صحابہ کا احسان نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تعلیمات کے لفظ تک کو محفوظ کیا۔ اب دیکھیے، احادیث میں صرف آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچائی گئی، کیونکہ بات تو بدل بھی جاتی ہے پہنچانے میں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے تک بات جاتے جاتے بتنگڑ بن چکی ہوتی۔ صحابہ نے الفاظ بھی منوان وہی پہنچائے، لہٰذا حدیث کے دو حصے ہوا کرتے ہیں، ایک حدیث کی روایت اور دوسرا حدیث کی سند، حدیث کی چین۔ موبائل نہ آپ لوگ براہ کرم سائلنٹ پہ لگایا کریں، یہ میں ایک سے زائد دفعہ کہہ چکی ہوں۔ وائبریشن کیوں نہیں آپ لوگ یوز کرتے؟ پورا نا سلسلہ تفکر جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی سند ہوتی ہے، ایک اس کا متن ہوتا ہے۔ سند میں نام ہوتے ہیں راویوں کے، سلسلہ در سلسلہ کہ کس نے کس سے سنا اور آگے پہنچایا، اور متن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم نہیں ہوتا، ایگزیکٹ بات ہوتی ہے، لفظ بھی وہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی حدیث میں کوئی صحابی ایک آدھ لفظ مس کر جائے تو وہ وہاں بتا دیتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ یہاں پر آپ نے کیا لفظ استعمال کیا، لہٰذا آپ وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ جو قصر نماز کی ایک حدیث ہے، اس میں اسے بیان کرتے ہیں عقبہ بن نافع، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، معذرت، صحابی نے جنہوں نے بیان کیا مجھ سے، انہوں نے 3 میل کہا تھا یا 3 فرسخ کہا تھا یا کہ کچھ اور کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہیں پوری کہ انس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور انہوں نے 3 ڈیش کے فاصلے پر جو ہے وہ نماز قصر کی، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا کہ انس نے 3 میل کہا یا 3 فرسخ کہا یا کچھ اور کہا، کوس کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، تو ان کا یا کچھ اور کہا، تو یہ نہیں ساتھ لگایا کہ کیا کہا۔ وہ پھر ایک دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہوں نے فلاں مقام پر جو ہے وہ نماز پڑھی قصر کی، اور وہ فاصلہ 3 میل کا بنتا ہے، تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر علماء کہتے ہیں اچھا 3 میل مراد ہوگا، یعنی اس قدر صحابہ احتیاط کرتے تھے کہ لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرتے تھے، اور اس احتیاط کے ساتھ انہوں نے ہم تک احادیث کا علم پہنچایا۔ پھر جھوٹی احادیث سے بچانے کے لیے باقاعدہ علم بنایا گیا جو اسلام کا خاص علم ہے اور اسلام ہی کے پاس ہے، بس اسماء الرجال، علم اسماء الرجال، انسانوں کے ناموں کا علم، ایک ایک راوی کے حالات زندگی کی ویریفیکیشن کی، ایک ایک راوی کی، اس کا کردار کیسا تھا، کب مسلمان ہوا، خاندان کیسا تھا، وہ کیسا سمجھا جاتا تھا، کتنی عمر پائی، کس دور میں پیدا ہوا، کس زمانے میں مسلمان ہوا، کہاں رہتا تھا، کہاں کہاں کا سفر کیا، جو حدیث اس سے منسوخ کی جا رہی ہے آیا اس کے راوی سے وہ کبھی ملا بھی یا نہیں ملا، ہر ایک چیز۔ اور جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہ جو شب برات کی حدیث ہے، اس کی دونوں حدیثوں کے
جو دوسرے راوی ہیں، ان کے تابعی راوی ہیں، وہ صحابہ سے ملے ہی نہیں ہیں، جن کے ریفرنس سے وہ حدیث سناتے ہیں، تو وہ حدیث تو پھر ثابت ہی نہ ہوئی، کیونکہ جب تابعی صحابی سے ملا ہی نہیں تو حدیث بنی کیسے، یعنی پہنچی کیسے؟ پہنچی نہیں، معطل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح تصوف کو بھی آپ دیکھیں کہ ساری بنیاد حسن بصری پہ رکھی جاتی ہے نا، تصوف کے سارے سلسلے اپنا اینڈ لنک حسن بصری سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حسن بصری کا لنک کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے حسن کو چنا اور ان کو خرقہ خلافت دیا تصوف کا، اور پھر حسن سے سارے سلسلے جاری ہوئے۔ مان لیا ہم نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسن جب مدینہ آئے، حسن بصری، تو وہ 9 یا 10 سال کے بچے تھے، اور علی اس سے پہلے کوفہ جا چکے تھے، اور جب علی کوفہ گئے تو مدینہ کبھی نہیں آئے۔ تو پھر کس وقت حسن نے سیکھا؟ اور ویسے بھی حسن جب 13 سال کے تھے تو علی شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ۔ تو پھر کب حسن اتنے لائق ہوئے، ان کی شاگردی میں علم سیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں خرقہ خلافت دیا، ہے نا؟ تو پھر تصوف کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے نا، سارا جھگڑا چکتا ہے علم کی بنا پر، اور جھگڑا پڑتا کس سے ہے؟ جہالت کی بنا پر۔ تو ایسا عظیم الشان علم ہمارے لیے مرتب کیا